اذان قبر کی کیا حقیقت ہے؟ نیز میت کو قبر میں اتارتے وقت صلاۃ و سلام نعت شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اصل میں میت کے ساتھ درود شریف یا صلاۃ و سلام پڑھنا بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وصایا شریف ملاحظہ فرمائی۔ اعلی حضرت نے اپنے وصایا شریف میں جو وصیتیں کی ان میں ایک وصیت یہ کی کہ دیکھیے ان کی دیانت اور عدالت، فرما خبردار جب میرا جنازہ اٹھے تو میری شان میں کوئی شعر نہیں پڑھنا، کوئی مصرع کوئی منقبت میری شان میں نہیں پڑھنا، اور اگر کچھ پڑھنے کو جی چاہے تو جب میری میت اٹھے تو جناب کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود یہ نعت پڑھنا، یہ نعت پڑھنا۔ لہذا میت کے ساتھ نعت یا درود شریف پڑھا جائے اور تو یہ جائز ہی نہیں بلکہ میت کے لیے انشاءاللہ اس کی مغفرت کا سامان بھی ہے۔ اب آئیے اذان کا مسئلہ، اس میں لوگ بہت زیادہ الجھے ہوئے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا خاص فتویٰ ایتان الاجر فی اذان القبر، اس پر پورا رسالہ موجود ہے، میں صرف مختصر عرض کرتا ہوں۔ فی نفسہ ہی قبر پر اذان، یہ کیا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قبرستان میں ہم نے پکارا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، تو لوگ ہمارا مذاق کر کے دیکھا مردوں کو بلا رہے ہیں نماز کے لیے، دیکھا آپ نے مردوں کو نماز کے لیے بلا رہے ہیں۔ حی علی الفلاح، یہ دیکھو مردوں کو بلا رہے ہیں کہ آؤ فلاح کی طرف۔ احمقوں نے مسئلہ ہی نہیں سمجھا، اعتراض جڑنے سے پہلے تھوڑی بہت آدمی میں عقل ہونی چاہیے۔ اب پوچھئے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح مردوں کو بلایا جا رہا ہے۔ اب آئیے، اذان نماز کے علاوہ کئی جگہ دینا جائز ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ فتاوی شامی میں اس کے تمام مقامات نقل فرمائے، جن میں سے میں عرض کرتا ہوں۔ مثلا حدیث شریف میں ہے ایک شخص بہت زیادہ حیران اور غم اندھوناک حالت میں حضور کے پاس آیا، حضور نے اس کے چہرے کو دیکھا کہ بہت زیادہ غمگین، حضرت علی سے فرما اٹھو اس کے کان میں اذان کہہ گئے۔ حضرت علی نے کان میں اذان کہی تھی، کیا مطلب ہوا؟ کوئی آدمی غم میں مبتلا ہو اور قوت برداشت جواب دے جائے تو اذان کی برکت سے اس کو طمانینت حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسے ایک میت ہو جائے، آدمی کو صبر ہی نہیں آ رہا، رو رہا زاروں قطار، بھائی مولانا اٹھو ذرا اس کے کان میں اذان کہہ دو۔ جہاں اذان نماز کے بلانے کا ایک ذریعہ ہے وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر بھی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ اسی طریقے سے طاعون ایک مرض ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب طاعون ہوتا ہے پورے شہر جو ہے وہ میتوں سے بھر جاتے ہیں، تو ایسے مرض کے لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ اذان کہتے ہیں کہ اذان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مرض سے آزادی عطا فرمائے۔ کہیں بارش ہو جائے اور تھم نہیں رہا، چھتیں گر رہی ہو، لوگ تباہی اور بربادی کا شکار ہیں، تو اذان کہی جائے کہ اذان کی برکت سے جو تباہ کار بارش ہے وہ بند ہو جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، زلزلہ آ جائے تو بھی اذان کہی جاتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، تو اذان کہنے سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ اونٹ یا گھوڑا اگر کٹنا ہو جائے، اونٹ اور گھوڑا کبھی کبھی کٹنا ہو جاتا، کاٹنے لگتا، جانوروں کے ماہرین کہتے ہیں کہ اونٹ اور گھوڑا جو ہے یہ خدا کی قدرت کے اس کے جناب اس کی جو عادتیں ہیں وہ آدمی کا سر پکڑتا ہے، جب کسی سے بگڑ جائے تو سر پکڑ لے گا، بالکل بھیجا اس کا ایک کر دے گا۔ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے اونٹ کے کٹنوں کو کہ اس کے منہ پہ ایک جال ڈال دیا جاتا تاکہ اس کا منہ کھلے نہیں اور کسی کو پکڑنے نہیں پائے۔ گھوڑا اور اونٹ جب کٹنا ہو جائے تو آدمی کا سر پکڑ لیتا، تو اونٹ اور گھوڑا اگر کاٹنے لگ جائے تو کہا اس کے کان میں بھی اذان کہی جائے تو اس کا کاٹنے کا معاملہ ختم ہو جاتا۔ ہاں، یہ شرارت جو ہے اس کی ختم ہو جاتی۔ علامہ ابن عابدین شامی ان تمام معاملات کو نقل کرتے کرتے آن کر کے فرماتے ہیں، اور اذان کہنے کا ایک موقع میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی ہے۔ جب میت کو قبر میں اتارا جائے تب بھی اذان کہی جائے۔ کتاب الاذان علامہ ابن عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کے ملاحظہ فرما لیں، اس میں جزیہ موجود ہے، اور اگر دارالامجدی آئے تو ہم نے باضابطہ اس کو لکھ کر انڈر لائن کر کے صفحہ نمبر بھی لکھا ہوا 2 منٹ میں آپ کو نکال کر دے دیا جائے گا، اور اس کی فوٹو کاپی ہم سے لے جائیے کہ میت کو قبر میں اتارتے وقت بھی اذان کہی جائے، یہ جائز ہے۔